سوشل میڈیا پہ آپ بالکل قدم لگائیں, لاز بنائیں, سب کچھ کریں, لیکن اپنے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, سارے پاکستانیوں کے لیے. میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں رہی, ان کو جنت نصیب کرے اللہ میں, وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں, تب اصولی, پرنسپلڈ, ایماندار, دلیر, انصاف کرنے والے, فیصلہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا, پینلٹیز لگائیں, پگڑیاں اچھالی میری ماں اس دنیا چلی گئی. اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال, ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے, ڈبل پیار دیں گے, عزت دیں گے, ڈبل عزت دیں گے, احترام کریں گے, ڈبل احترام کریں گے, بدماشی کریں گے, ڈبل بدماشی کروں گا. کلیئرٹی ہے, اسٹریٹ ہوں میں, نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی. ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے, تو سیاستدان بھی ہیں, بند کریں. انف از انف. اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا. یہ بارڈروں کے اوپر جو شہادتیں خون دے رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ان پہ تمسخر, کیچڑ, الزامات اور جھوٹ اور فریب, ہر چیز میں ان کو انوالو نہ کریں. اگر ان کی کہیں انوالومنٹ ہے, ثبوت پیش کریں, ہم کھڑے ہوں گے. بیلیں آپ دیتے ہیں, سوال ان سے ہم کر رہے ہیں. جیل آپ دیتے ہیں, سوال ہم ان سے کر رہے ہیں. آپ بیل نہ دیں, کوئی جیپ میں آ کے بٹھا کے لے جائیں, وہ جیپ کے آگے آ جائیں گے. کلیئرٹی رکھیں. اس نے کہا, پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں, کھل کے آگے بات کریں. میں بہت کچھ جانتا ہوں, بہت کچھ سمجھتا ہوں, بہت سارے راز ہیں, بہت سارے شواہد ہیں, بہت سارا ہوم ورک ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان اطہر من اللہ صاحب سے, کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے, آزمایا ہے. میں تو اپیئر نہیں ہوا, لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند ہے. میرا گمان ہے کہ وہ سہ شرخیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے, ثبوتوں پہ کرتے, لکھت پڑھت پہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے. میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی, نہ ان کے بچوں کے لیے. میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا. تو پھر اطہر من اللہ صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی. سوال دو اٹھ جائیں گے. اگر لکھا ہوا ہے تو ختم, کانسپریسی فنشڈ, کنٹروورسی اوور, جو ہم چاہتے ہیں, تاکہ جج اپنی ریپوٹیشن بلیم لیس ہوئے بغیر, کوشس ہوئے بغیر, کوشسنس کے ساتھ, اللہ کے ڈر سے, اپنی اچھی زبان کے ساتھ, بغیر پگڑیاں اچھالے, اپنے منصب پہ رہے. اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو جائے گی کہ کہیں ریکارڈ پہ چیز ہے یا نہیں, ایک کیئرلیسنس تو نہیں ہے. اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواستہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے, اور جج بننے سے پہلے کا ہے, اور چیف جسٹس صاحب اس وقت اطہر من اللہ صاحب جج سے چیف جسٹس اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں, کوشچننگ ہے, سوال ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا. ان سب کو ہمیں اب ایڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. مجھے اس سے گمان نہیں ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, غالباً جیو, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آرٹیکلز لکھتے تھے, وہ ان کی زندگی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشنل سے بھی. لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی لاگو ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ سامنے بیٹھے,
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہوگا, میرے لیے قانون. اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا جواب دینا. آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جج حضرات, جس کے اوپر ہمارا تکیہ ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں, تو پھر جن جن پہ آپ نے الزام لگایا سمیت انٹیلیجنس اداروں پہ ثبوت ہمیں فی الفور چاہیے, تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے 141ویں نمبر پہ ہے اور جو چھکے چوکے لگ رہے ہیں, 300 بھی کراس کر جائے گا, اس کو ہم نے ریورس گیئر لگانا ہے. 140, 138, 125, 100 ریورس گیئر لگانا ہے. ان لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کرے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا. میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا, جسٹس چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوا. میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اپنی, کہ آپ جب ایسے لوگ ایسے جج حضرات کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا سینہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ان کے قلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں, صحیح یا غلط. لیکن جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں, جس طریقے سے پھلدار ترک جھک کے بات کرتے ہیں, فرم ہوتے ہیں, پگڑی نہیں اچھالتے, قانون پہ بات کرتے ہیں, سیز سرخیوں کا فکر نہیں کرتے, رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے, اپنے آپ کو بکنے کے لیے تیار نہیں کرتے کہ میرے جیسا آدمی جو پریپیئرڈ نہ ہو وہ جائے, اس سے ایک قدم بولا جائے میں 10 قدم آگے بڑھ جاؤں. یہی کام ہے سزا اور جزا کی کرسی میں بیٹھنے والوں کا, کہ جب سزا ہو تو سزا سے جب بندہ باہر نکلے تو یہ سوچے میرے ساتھ انصاف ہو. یہاں یہ ڈر نہ ہو کہ اگر مجھے کوئی لائک نہیں کرتا, مجھے کوئی پسند نہیں کرتا, میرا کیس میرٹ پہ ہوگا تب بھی اپنی پسند ناپسندیدگی کے اوپر فیصلہ کر دے گا. ان سب چیزوں کو پلیز ایڈریس کریں. ان سب چیزوں کو اب بہت دیر ہو گئی, پلیز مجھے ان سب چیزوں کا جواب 19A کے تحت جو چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آرڈر کے مطابق ہے. اور میں آخر میں ان 2 میڈیا ہاؤسز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن چلے گئے جب آپ 2 آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں کو ملا کے سیاستدان اور دیگر کو اٹھاتے بٹھاتے تھے. اللہ کا شکر ہے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اٹھانا بٹھانا الٹا کر کے لٹانا کس کو کہتے ہیں. پگڑیاں کوئی نہیں اچھال سکتا, پراپاگنڈا منفی انتشار کوئی نہیں پھیلا سکتا. تھینک یو ویری مچ.